حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر حسبنا اللہ ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصیر اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین بشیرن المسدد نذیرن المؤید مصطفی الامجد محمود الاحمد بالقاسم محمد وَأَهْلِ بَيْتِهِ الطَّيِّبِينَ الطَّاہِرِينَ الْمَعْصُومِينَ تمام عزاداران امام مظلوم کربلا آپ کی اذان عالیہ میں امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام مولا مشکل کشا کی جتنی عزت بلند ہے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم جتنے عزادار پیچھے تشریف فرما ہو ایک ایک قدم چل کے آگے تشریف لائیے مجلس عزا کی قبولیت کے لیے اور آپ کے دل میں جو بھی نیک دعائیں ہیں ان دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم محمد وآل محمد بحق مولا کائنات بار الہ یہ مقدس مجلس عزا اپنی بارگاہ میں قبول فرما بار الہ عظمت امیر المومنین کا واسطہ عظمت سیدہ کا واسطہ عظمت حسنین کریمین کا واسطہ آج کی مقدس شب کا واسطہ مقدس لمحے کا واسطہ علی کی عزت دار بیٹیوں کی عزت کا واسطہ ماتمی سنگت کے سبھی نوجوانوں کو اجر کثیر عطا فرما صحابہ زاداروں کو کربلا و شام کی زیارات نصیب فرما آنکھوں سے وہ منظر دیکھیں اور یہ شب ضربت اور یہ ایام مولا کے حرم میں گزارے پروردگار حسین کے غم کے سوا کوئی غم نہ دے بار الہ غم کوئی نہ دے ہم کو سوائے غم شبیر کا غم بانٹ رہا ہے تو ادھر دے جو مائیں ترستی ہیں بیاد علی اصغر ان ماؤں کی آغوش کو اولاد سے بھر دے پروردگار ہر مومن کی نیک حاجات کو شرف قبولیت عطا فرما تمام عزادار امیر المومنین مولا کائنات مولا علی علیہ السلام کی عزت اور عظمت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں اللہم محمد وآل محمد سبھی کی توجہ ہے میری جانب مرشد زادہ سبھی کی توجہ ذرا سامنے آ جائیے گا آپ تو سائیڈ پہ آ جائیں تو کیونکہ آپ مجمع کی زینت ہیں آپ نے سب کو لے کے چلنا ہوتا ہے عامر بھائی آپ بھی آ جائیے نیچے آ جائیے تاکہ میرا دل ہے کہ میں مختصر وقت میں آپ کو یادگار مجلس سناؤں تو یہ مجلس منسوب ہے میرے مولا کے نام سے تو یقیناً مشکل کشا کا تذکرہ ہے تو جتنا ظرف بڑا ہوگا جتنا دل بڑا ہوگا جتنا عقیدہ بڑا ہوگا تو وہ ہستیاں عقیدے کے مطابق بندے کو نوازتی ہیں مولا آپ کو سلامت رکھے میں لفظ پڑھ رہا ہوں پہلا جملہ دیکھیے گا کہ جس کے چہرے کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آئے اسے علی کہتے ہیں مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے مولا آپ کی زندگی دراز فرمائے کیا قبولیت ہے مولا تیری والدہ کے درجات توقیر بلند فرمائے بڑی دعائیں آج کی شب کا صدقہ جیتے رہو نوجوانوں جس کی مولا آپ کو سلامت رکھے دیکھیے ماحول بنانا پڑتا ہے پہلے جملے میں بھی ماشاءاللہ آپ اتنے بیدار ہیں تو میں دلی طور پہ مطمئن ہوں کہ میں وہ مجلس سناؤں جو پورا سال آپ کو یاد رہے اللہ آپ کو سلامتی عطا فرمائے مولا میرے بھائیوں کے رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے عامر بھائی ایک عرصہ ہو گیا 14-15 سال ہو گئے آپ کو سنتے ہوئے آج انفرادی مجلس پڑھ رہا ہوں جس کے چہرے کو دیکھ کر کافر کو بھی اللہ یاد آ جائے اسے علی کہتے ہیں دنیا علی کو سمجھی نہیں ہے کہ علی کا مقام کیا ہے رتبہ کیا ہے اچھا یہ پروردگار کی رضا تھی کہ علی کی ماں کعبے کے پاس آئی دیوار کعبہ شوق ہو گئی علی کی ماں نے آسمان کی جانب دیکھی اسی لمحے کے بار الہ یہ آپ کی مرضی تھی کہ علی کی ماں کعبے کے پاس آ گئی آپ ابو طالب کے بھی خالق ہیں آپ علی کی ماں کے بھی خالق ہیں آپ میرے علی کے بھی خالق ہیں یہ تو آپ کی مرضی تھی کہ علی کی ماں کعبے کے پاس آ گئی ورنہ جہاں میرا علی آتا وہ جگہ ہی کعبہ بن جاتی اللہ آپ کو سلامت رکھے مولا آپ کی زندگی دراز کرے سبھی بولیے گا ورنہ جہاں ناصر شاہ جی جملہ کہا ہے میں نے ورنہ جہاں میرا علی آتا وہ جگہ ہی کعبہ بن جاتی یہ لفظ میں کم ہی پڑھتا ہوں لیکن عقیدے والے عزادار سادات عظام کی موجودگی میں جملہ پڑھ رہا ہوں کہ علی کا رتبہ کیا ہے
دنیا نہ سمجھی نہ سمجھ سکی، نہ جرت ہے نہ طاقت ہے. میں 1 منٹ میں 2 گھنٹے کی تقریر آپ کو سنانا چاہتا ہوں کہ علی کی عزت، مرتبہ، مقام، بلندی، منزلت کیا ہے کہ اگر عیسیٰ مٹی ہاتھ میں اٹھا کے ہاتھ کھولے تو پرندہ بنتا ہے، اور اگر علی مٹی ہاتھ میں اٹھا کے ہاتھ کھولے تو آدم بن جاتا ہے. سبحان اللہ. دونوں بازو اٹھا کے نعرہ حیدری. سبحان اللہ. مرشد بابا جی کیا قبولیت، کیا روحانیت. اللہ آپ کو سلامت رکھے. بڑی میں چند لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں، لائنیں سنیے گا، اور یہ پہلی دفعہ پڑھ رہا ہوں. یہ لائنیں سنیے گا کہ میں پڑھ کیا رہا ہوں کہ بغض حیدر میں گر کوئی چلتا رہے. دیکھیے حب علی رحمت اللہ، بغض علی لعنت اللہ. ایک ساتھی یہ 4 شعر آپ کو سنا رہا ہوں کہ بغض حیدر میں گر کوئی چلتا رہے، اس کی قسمت بری ہو تو میں کیا کروں. ناصر شاہ جی مصرے سو. بغض حیدر میں گر کوئی چلتا رہے، اس کی قسمت مولا تیری زندگی کرے. بغض حیدر میں گر کوئی چلتا رہے، اس کی قسمت بری ہو تو میں کیا کروں. راس آئے نہ جس کو ولائے علی، علم سے دشمنی ہو تو میں کیا کروں. ہاتھ بلند کر کے تائید کا. اللہ آپ کو سلامت رکھے. آپ جیئے کیا قبولیت ہے. اچھا، راس آئے نہ جس کو ولائے علی، علم سے دشمنی ہو تو میں کیا کروں. شعر سن کہ بولی مرحب سے خیبر میں تیغ علی، باز آجا پیاری جو ہے زندگی، آگے مرضی تیری کیا کرے گا کوئی، چاہتے خودکشی ہو تو میں کیا کروں. سبحان اللہ. چاہتے خودکشی ہو تو میں کیا. دیکھیے بڑے جید ازادار ہو تو یوں سنیے علی کا ذکر جیسے سننے کا حق بنتا ہے، اور یوں محسوس ہو کہ آپ نجف اشرف میں بیٹھ کے علی کا ذکر سماعت فرما رہے ہیں. آج دعاؤں کی رات ہے، آج رزق لینے کی رات ہے، آج آل اولاد و مال و متاع لینے کی شب ہے. میں چند لائنیں آپ کو سنا رہا ہوں. علی کون ہے کہ علی ستم کو سراسیر کرنے والا ہے، عطش کو کوثر و تسنیم کرنے والا ہے، علی نصیبوں میں ترمیم کرنے والا ہے، علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے. میں دنیا کے پہرے گنگے اندھوں سے مخاطب نہیں ہوں، میں بڑے جید عزاداروں سے مخاطب ہوں، اور سادات عظام کی موجودگی میں دنیا کے پہرے گنگے اور اندھے لوگوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے غیور رقمی ایک مصرع پڑھ رہا ہے. کون سا مصرع ہے کہ علی ہی رزق کا تقسیم کرنے والا ہے. ارے سوالیوں کی صدا تک اسیر ہو جائے، علی نہ دے تو زمانہ فقیر ہو جائے. دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر. مرشد کیا قبولیت ہے، کیا روحانیت ہے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جنت کا ماحول بنا دیا آپ نے. اللہ آپ کو سلامت رکھے. اللہ رزق مال عزت میں جزائے خیر عطا فرمائے. توجہ بھائی توجہ. ایک نئی نظم میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور اس میں ایک شعر میں چاہ رہا ہوں کہ یہ مصرع میں پڑھوں، اور اس کے بعد ایک نئی نظم میں آپ کو سناؤں. ابھی میں نے گرین ٹاؤن میں پڑھی تو یقین جانیے اس میں انفرادیت بھی ہے اور اس میں خلوص بھی ہے. مولا آپ کو سلامت رکھے. سبھی کی توجہ میری جانب کہ علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے. مولا تیری زندگی کا کیا قبولیت ہے. مصرع سن کہ سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے، سمائے گی وہاں وسعت غدیر کی کیسے. بشر کے ذہن میں خیبر ابھی نہیں آیا. میں سوچتا ہوں علی پر وہ سوچتے کیوں ہیں، سمجھ میں جن کی کلندر ابھی نہیں آیا. ہے کوئی بولنے والا. کیا قبولیت ہے. مولا تیری زندگی دراز کر. سمجھ میں اللہ آپ کو سلامت رکھے. کیا قبولیت ہے. دم دم ہر دم سخی سالہ سرداری کالنداری. ایک عزادار کا عقیدہ بیان کر رہا ہوں. آج 20 رمضان کی شب ہے. سید
زیادہ آج 20 رمضان کی شب ہے، آدھی رات کا وقت ہے اور پوری دنیا میں علی علی کی صدا ہے، ہر جگہ پہ علی کا تذکرہ ہے، ہر جگہ پہ علی کا ذکر ہے۔ آپ میڈیا اٹھا کے دیکھیں، دنیا کا کوئی ایسا ملک نہیں ہے جہاں پہ علی کا ذکر نہ ہو رہا ہو۔ میں دیواروں سے مخاطب نہیں ہوں، جہاں تک میری آواز جا رہی ہے میں آپ کو لائنیں سنا رہا ہوں کہ کعبہ خدا کا گھر ہے تو مہمان ہے علی، اعلیٰ حسب نسب کی پہچان ہے علی، اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی، اعمال اور عقیدے کی میزان ہے علی۔ قرآن چپ تو بولتا قرآن ہے علی، قرآن چپ تو بولتا سینٹرل ایڈیا شیر پڑھو کہ قرآن چپ تو بولتا قرآن ہے علی۔ ارے روزہ نماز و حج کی جزا کچھ نہ پاؤ گے، چھوڑا اگر علی کو جہنم میں جاؤ گے۔ کیا قبولیت ہے بھائی؟ دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر سبحان اللہ کسی کی دراز کر ماشاءاللہ اللہ آپ کو سلامت رکھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ روزہ نماز و حج کی جزا کچھ نہ پاؤ گے، چھوڑا اگر علی کو جہنم میں۔ میں شعر پڑھ رہا ہوں، شعر دیکھیے گا کہ علی سے بغض بھی ہے، اور میں صرف ایک شعر کے لیے یہ سارا سلام پڑھوں گا اور ہر مصرے پہ داد نہیں لوں گا، اور میں چاہتا ہوں کہ 2 منٹ میں سلام کلوز کر دوں کہ علی سے بغض بھی ہے اور خواہش نجات بھی ہے۔ سیاہ شب میں اجالا کہاں سے لاؤ گے، وہ بزدلوں کے پرستار جاہلوں کی امی، زباں پہ مرد کا نعرہ کہاں سے لاؤ گے، علم کو چھین کے میدان میں جا بھی سکتے ہو مگر عباس سا جذبہ کہاں سے لاؤ گے، یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو، بطول جیسا گھرانہ کہاں سے لاؤ گے۔ شعر پڑھ دوں، کھڑے ہو کے بھی داد دو پھر بھی حق ادا نہیں ہے لاہور والوں کہ تم جتنا چاہو بنا لو امت کے بادشاہ، مگر غدیر کا مولا کہاں سے لاؤ گے۔ جتنا چاہو بنا لو امت کے بادشاہ، مگر غدیر کا مولا، پیر ناصر شاہ، مگر غدیر کا مولا کہاں سے۔ میں نے مسلم ایک شعر پڑھا اس میں کہ یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ دو، بطول جیسا گھرانہ۔ آپ کی محبت کو دیکھ کے اگر ہم مصرع پڑھ رہا ہوں، ورنہ میں نے سلام کمپلیٹ کر لیا تھا۔ یہ اور بات کسی کو بھی محترم کہہ لو، بطول جیسا گھرانہ۔ شعر پڑھوں شاہ جی؟ گھرانہ بھی کوئی لے آئے تو مسلمانوں، گلا کٹانے کا جذبہ کہاں سے لاؤ گے۔ بڑا افسوس ہے، یقین جانیے اتنا بڑا مصرع میں نے پڑھا، گلا کٹانے کا جذبہ۔ مجھے میں ایک چیز ڈھونڈ رہا ہوں، اللہ کرے مجھے مل جائے اور میں آج سنا سکوں۔ چراغ عشق و محبت جلا لیا جائے۔ سنیے گا، پہلی دفعہ میں اس پورے علاقے میں، میرا خیال ہے اس ایریا میں میں پوری میرا 12-14 سال ہو گئے، اور میں نے پہلا محرم بھی یہیں پہ پڑھا تھا، ایک وقت کی بات ہے۔ میں ایک شعر آپ کو سنا رہا ہوں، میں نے یہ مصرے نہیں پڑھے، اللہ آپ کو سلامت رکھے۔ عامر مصرے دیکھ لو کہ چراغ عشق و محبت جلا لیا جائے۔ توجہ میرا بھائی، چراغ عشق و محبت جلا لیا جائے، غم حسین کو دل میں بسا لیا جائے، ہمارے پاس بھی خاک شفا ہے تھوڑی سی، چلو یہی کہیں کعبہ بنا لیا جائے۔ اللہ تیری زندگی دراز کرے۔ کیا قبولیت بھائی، کیا روحانیت بھائی، ہمارے پاس بھی خاک شفا ہے تھوڑی سی، چلو یہیں کہیں کعبہ بنا لیا۔ ہاں مصرے مل گئے شاہ جی، بالکل آپ کو سنانے کے لیے یہ شعر پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا غم نہیں بدلا، خوشی نہیں بدلی۔ اپنے غم تو بندہ اوڑھ لیتا، سہ بھی لیتا، اتنے بڑے صدمات ہوں، وہ صدمات تحلیل ہو جاتے ہیں دکھ کربلا کے۔ یہ خود بند کر دیا میرے بھائی، اچھا کیا میں، لیکن 3 شعر پڑھ کے مصائب شروع کرتا ہوں۔ توجہ مرشد، ہمارا غم نہیں بدلا، خوشی نہیں بدلی،
شعر آپ کو سنا رہا ہوں. اللہ آپ کے بزرگ کے درجات بلند فرمائے. فخر ملت تھے ان کی بڑی 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 کاوشیں, بڑی کوششیں تھیں. اللہ ان کے درجات بلند کرے. توجہ بھائی, ہمارا غم نہیں بدلا, خوشی نہیں بدلی, زبانیں کٹ گئیں, مدح علی نہیں بدلی. ہے کوئی سمجھنے والا؟ لاہور ہے, بڑے جید عزادار ہو, اور میں چنے ہوئے الفاظ آپ کے دلوں پہ نقش کرنا چاہتا ہوں. ہمارا غم نہیں بدلا, خوشی نہیں بدلی, زبانیں کٹ گئیں, مدح علی نہیں بدلی. کبھی احد کبھی خیبر میں پڑھ رہے ہیں رسول, جگہ بدل گئی, ناد علی نہیں بدلی. ہاتھ اٹھا, ہاتھ اٹھا, مولا تیری زندگی دراز کر, دونوں بازو بلند کر کے حیدر حیدر. جگہ بدل گئی. پروردگار آج کی شب کا صدقہ آپ سب پہ میرا مولا راضی ہو جائے, آپ کی حاجات کو شرف قبولیت عطا فرمائے. آپ کے دل میں جو بھی دعائیں ہیں میرا مولا آپ کو اپنے بیٹوں کی عظمت کا واسطہ دعائیں قبول فرما. میں یہ مصرع دعاؤں کی قبولیت کے لیے پڑھ رہا ہوں. مرشد آخری شعر پڑھو, سنیے گا. ہمارا غم نہیں بدلا, خوشی نہیں بدلی, ہائے زبانیں کٹ گئی, مدح علی نہیں بدلی. زندگی گزر گئی عزاداری کرتے ہوئے, بڑے بڑے بندوں کو سنا. آج ہم میں, کل کوئی اور ہوگا. یہ سلسلہ ہے, یہ قیامت تک جاری رہے گا. جو بھی مصروف سلام شہداء رہتا ہے, گو وہ نہیں رہتا پر نام صدا رہتا ہے. سنیے گا, میں مصرع پڑھ رہا ہوں. باغ منشلدہ پورا سال 20 رمضان کی شب تک یہ مصرع یاد رہے. اور ماتمی کے لیے لفظ میں پڑھ رہا ہوں کہ ہمارا غم نہیں بدلا, خوشی نہیں بدلی, زبانیں کٹ گئیں, مدح علی نہیں بدلی. کبھی احد کبھی خیبر میں پڑھ رہے ہیں رسول, ارے جگہ بدل گئی, ناد علی نہیں بدلی. ارے وہاں سے حر کو نکالا ہے میرے مولا نے, جہاں کے لوگوں کی قسمت کبھی نہیں بدلی. اللہ آپ کو سلامت رکھے. جہاں کے لوگوں کی قسمت کبھی نہیں بدلی. سلام اس غریب پر جس کی بیٹیوں کو بازار میں مارا گیا. آئے میرا مظلوم مولا. سارے کہو ایک دفعہ, سارے کہو, ہائے میرا مظلوم مولا, ہائے میرا غریب الوطن مولا. سلام اس غریب پر. ہائے دین پہنچایا محمد اور علی نے. بڑے بڑے لفظ پڑھتے بھی ہو, سنتے بھی ہو, ذاکروں کو دیتے بھی ہو. ایک جملہ سید آپ کو دے رہا. دین دیا محمد نے یا بعد از نبی علی نے؟ قسمت دیکھیے, رسول کی بیٹی کو گھر آ کے مارا, علی کی بیٹیوں کو 36 شہروں میں مارا. اللہ تیرا ماتم قبول کرے بھائی, بڑے جید عزادار ہو. اللہ تیرے بچوں کی زندگی دراز کرے. میرے بھائی نے جملہ دیا کہ سید یوں پڑھ, 36 شہروں میں نہیں مارا, علی وہ غریب ہے جس کی بیٹیوں کو 1 سال مارا ہے. آپ نے کربلا کا ماحول بنا دیا. ہر بندہ رو رہا ہے, ہر ماتمی رو رہا ہے. مجھے ایمان سے بتاؤ, کیا ان راتوں میں زینب و کلثوم سو سکی ہیں؟ ہائے 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 ہائے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. دعا مانگ کسی کی بیٹیاں پردیس میں نہ اجڑے, کسی کی بیٹیاں پردیس میں یتیم نہ ہوں. ہائے میرا مولا, تیری اپنی قسمت. بار الہ اگلے سال 20 رمضان عزاداروں کو وہ جگہ دکھا جہاں آپ کو ضرب لگی اور بہن کی آواز عباس نے سنی.
عباس کی آواز ہی میرے بابا کو گھر لے چلو. رو کے حسین نے کہا عباس کیا ہوا؟ آواز ہی صحابی کھڑے ہوئے ہیں. عباس برداشت نہیں کرتا کوئی میری بہن زینب کی آواز سن لے. میرا مولا وہ کوفہ تھا ہے وہ شام کا بازار. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک. میں چاہتا ہوں کہ آج چاروں طرف سے ایسا گریا ہو پتہ چلے علی کی غربت پڑی جا رہی ہے. سیدزادہ وہ غریب مظلوم امام. ایک لفظ پڑھتا ہوں, ایک لفظ سنیے گا. آج دنیا کا وہ آخری سادات کا جنازہ ہے جسے بیٹوں نے اپنی مرضی سے دفن کیا ہے. اس سے بڑا جملہ ہے, جسے بیٹوں نے اپنی مرضی سے اپنے بابا علی کو دفن کیا ہے وصیت کے مطابق. کیا قسمت کہ کہاں کہاں رلی اولاد بطول. کہاں ایران, کہاں عراق, کہاں کربلا, کہاں شام, کہاں کوفہ. مولا آپ کا ماتم قبول فرمائے. ابھی میں نے ایک جملہ پڑھا, یقین جانیے بڑا گریا ہوا, اور مومنین نے بار بار یہ جملہ مجھ سے سنا. وقت آخر زخمی سر, بندے ابھی بھی ہائی نہیں کر رہے, پتھر دل بندے ہیں, داڑھی آنسوؤں سے تر. 20 رمضان یہی وقت علی سوئے ہوئے تھے. کیا بیٹیاں سو رہی تھی؟ بابا کا ماتم کر رہی تھی. اس وقت علی کی آواز ہی زینب میرا دل کر رہا ہے میرے سامنے چل کے دکھا. میرا سار اٹھا, اللہ تیرا ماتم قبول فرما. بابا نے کہا بیٹی چند قدم چلی, رو کے علی کی آواز میری بیٹی واپس آ جا. آواز جو بابا کے سامنے نہیں چل سکتی. اللہ جانے 36 شہر 72 بازار 61 مرحبا 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 صدا بلند کر, دل میں دعائیں رکھ. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. مولا تیری زندگی دراز کرے. ہر عزادار میں گریا. اب میں ایک جملہ پڑھ رہا ہوں, پتھر بندہ میرے سامنے بٹھا. اس جملے کا تعلق احساسات کے ساتھ ہے. میں نے بڑے جملے پڑھے. آج وہ جنازہ ہے جسے بیٹوں نے اپنی مرضی سے دفن کرنا ہے. پھر نہ حسن دفن ہوا اپنی مرضی سے, نہ حسین دفن ہوا اپنی مرضی سے. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. علی کے لب سے نکلا واہ غربتا. آپ نجف گئے انور بھائی گئے نا, مولا کے روزے کے اندر جائے نا. شاہ جی میں پوائنٹ دفعہ دوں, سامنے لکھا ہوا ہے السلام علیکہ یا اول المظلوم. آئے کائنات کے پہلے مظلوم آپ پر سلام ہو. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. بڑے بڑے علماء نے لکھا کہ وقت آخر علی کے لب سے نکلا واہ غربت تھا. حسن قریب آئے, بابا غربت کی صدا کیوں دے رہے ہو؟ آپ خیبر شکن ہو, بابا صاحب ذوالفقار ہو. علی چپ رہے. دوسری دفعہ علی کی آواز آئی واہ غربت تھا. حسین قریب آئے, بابا غربت کی صدا کیوں دے رہے ہو؟ آواز آئی بابا آپ نے تو خود کہا ہے نا کربلا کا میدان ہوگا, اکبر کا جگر ہوگا. حسین اکبر کے جگر سے پرچی کا پھل نکالے گا, کبھی قاسم کے ٹکڑے چنے گا, کبھی اول محمد کو 12 میل پہ سلائے گا, کبھی عباس کے بازو اٹھائے گا, کبھی اصغر کو گرم ریت میں دفن کرے گا. بابا آپ نے خود کہا ہے کہ غریب میں ہوں, آپ غربت کی صدا کیوں دے رہے ہیں؟ جن کا ہاتھ ماتم کے لیے ہاتھ اٹھا, اس وقت علی کی آواز آئی حسین تو بھی غریب ہے پر میں بڑا غریب ہوں. آواز بابا کیسے؟ آواز میں وہ غریب ہوں میری آنکھوں کے سامنے لوگ رسول کی بیٹی کو مارتے رہے, میں علی چپ کر کے دیکھتا رہا. مسلمان میرے گلے میں رسی ڈال کے کبھی مدینہ کے بازار مرحبا مرحبا یا حسین یا علی. مولا کربلا کا منظر بن گیا, کربلا کا منظر بن گیا. مولا تیرا ماتم قبول کر. بڑی روحانیت, بڑی قبولیت. اللہ آپ کا ماتم قبول فرمائے. بیٹی کے گھر روزہ افطار کیا, 2 سے 3 منٹ میں جنازہ میرے مولا کہا جائے گا. اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے.
بیٹی بیٹی ہوتی ہے. سلام بی بی ام کلثوم پر. بیٹی نے دسترخوان بچھایا, ایک دودھ کا جام رکھا, بڑے جید عزادار ہو ہائے کر کے یہ جملہ سمجھ لینا, نمک سے مولا نے روزہ افطار کیا, رو کے علی کی آوازی میری عزت والی بیٹی یہ دودھ کا جام اٹھا لے, میرا کل ایک مہمان آئے گا جو بڑا پیاسا ہوگا. ہاتھ اٹھا سر پہ رکھ, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. قیامت کے لحظات تھے, عرش پہ زلزلہ تھا, فارش پہ زلزلہ تھا, پرندے نے آشیانے چھوڑ دیے. عزادر کوفے کا کیا ماحول تھا جب ساری رات علی نہیں سویا, ساری رات بیٹیاں نہیں سوئی. ادھر صبح کا وقت ہوا, گلدستہ آذان پہ آیا, علی کے لب سے نکلا اللہ اکبر. عزادر جبرائیل کی آواز آئی, استاد کی آخری آذان ہے, اللہ تیرا ماتم قبول فرمائے. پہلی نماز کا دوسرا سجدہ تھا, اللہ لعنت کرے اب تو رمان اپنے ملزم پر, اس نے زہر بجی تلوار کا ایسا وار کیا, علی کا سر ایسے کھل گیا جیسے قاری قرآن کھولتا ہے. جبرائیل کی آواز آئی, قد کو تو امیر المومنین امیر مارا گیا, حسن یتیم ہے. ہائے علی لے جنازہ, آ گیا میرے مولا کا جنازہ, آ گیا زینب کلثوم کے بابا کا جنازہ, آ گیا غریب کا جنازہ, اللہ کا ماتم قبول فرمائے. آ گیا علی کا جنازہ. عزادار مسجد میں خون تھا, عزادار نمازی کے سر میں ایسی ضرب لگی, عزادار علی کی آواز آئی, حسین نماز پڑھا, حسین نماز پڑھائی. بیٹوں نے بابا کو اٹھایا, اب میں تیرا حوصلہ دیکھتا ہوں, سامنے علی کا جنازہ ہے اور تم ماتم نہ کر سکے. علی گھر میں آیا, ہاتھ اٹھاؤ سارے سر پہ رکھو, علی کا ماتم کرو, ہر عزادار پہ واجب ہے. علی کی آواز آئی, حسین میرے قریب آ, حسین میرا سجدہ ادھورا ہے. آواز بابا سجدہ جانے میں حسین جانوں, آواز میرا خطبہ ادھورا ہے. اب بیٹے چپ رہے یا بی بی زینب کھڑی ہوئی, آواز بابا تیرا خطبہ جانے میں زینب جانوں. ہاتھ اٹھا کے سر پہ رکھو, میں آخری جملہ پڑھ رہا ہوں. حضرات ایک ضروری اعلان سنیے, ایک شکیل محمد کے بھائی کو زہر بجی تلوار مار